اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب حاصل ہمیں شما دوستان و عزیزان ما خوب هستیم شما خوبی؟ صبح ہمیں یہ دوستان بخیر، صبح شما هم بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. انشاءالله شما هم شما چنین. هم همچنین. سلامت باشید. ما چه میخواندیم؟ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ صرف سادہ میں ثلاثی مزید کی بات چل رہی تھی. ثلاثی درباره ابواب ثلاثی مزید. ما چه گفتیم؟ بله ابواب مشهور ثلاثی مزید، بله 10 باب است. 10 باب مشهور است. بله ثلاثی مزید فی 10 باب مشهور دارد. ما تا باب تفاعل رسیدیم، ہم باب تفاعل تک پہنچ گئے. باب تفاعل کہاں تک پہنچے تھے؟ بورڈ نہیں دکھ رہا. نہیں دکھ رہا بورڈ کسی کو؟ دکھ رہا ہے. دکھ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں. باب تفاعل کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور کہاں بات چل رہی تھی؟ باب تفاعل کے خصوصی قاعدوں کے بارے میں. کل کی ویڈیو دیکھی کسی نے؟ اولیاء نہیں آگا نہیں دیکھ پائے. بتائیے. آپ نے سوال بھی کیا تھا اور میں نے کہا بھی تھا، پھر بھی اس کے بعد گھر میں بیزی ہو گئے تو اس وجہ سے نہیں دیکھ پائے تھے. جی. باب تفاعل، باب تفاعل کے خصوصی قاعدے، باب تفاعل کے خصوصی قاعدوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. باب تفاعل کے خصوصی قاعدے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ باب تفاعل کے 4 خصوصی قاعدے ہیں، 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ کیونکہ باب تفاعل کیا ہے؟ مثال کے طور پر تصرفہ، ماضی ہے نا تصرفہ سبھی کا؟ جی. تصرفہ یتصرف. یتصرف. سبھی کا کچھ کھا رہی ہیں کیا؟ نہیں، وہ ایئر فون ہاں منہ میں فون تھا. صحیح. تصرفہ یتصرفو، تصرفہ یتصرفو. تصرف. پہلا خصوصی قاعدہ باب تفاعل کا کیا بتایا تھا؟ وہ پہلی بات تو مضارع میں ہی ہو سکتا ہے. کیا تھا کہ مضارع میں جب مضارع کی ہم گردان کریں گے تو چوتھا اور پانچواں صیغہ، اور 7 8 9 10 11 12 6 صیغے، یہ 6 اور 2 8. مضارع میں جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، پہلے مضارع میں جب بناتے ہیں تو علامت مضارع لگائی جاتی ہیں. علامت مضارع 4 ہیں، یا ہے، تا ہے، الف ہے اور نون ہے. یہ الف 13ویں صیغے میں آتا ہے اضربو مثلا، 14ویں میں نون آتا ہے نتصرفو، اور 4 میں یا آتی ہے، پہلا دوسرا تیسرا، یتصرفو یتصرفان یتصرفون، اور چھٹا صیغہ یتصرفنا. ان 4 صیغوں میں یا آتی ہے. باقی 8 صیغوں میں علامت مضارع کیا آتی ہے؟ تے آتی ہے. تو ایک تو باب تفاعل کی تے ہے ہی، دکھ رہی ہے یہ. اور جب یہ یا علامت مضارع یہاں یا ہے، جہاں جہاں تے ہوگی مثلا تو کیا ہو جائے گا؟ تتصرفو. کیا ہو جائے گا؟ تتصرفو. تو پہلا قاعدہ یہی ہے کہ باب تفاعل میں جہاں پر 2 تے جمع ہو جاتی ہیں وہاں پر ایک تے کو حذف کرنا جائز ہے. وہ بھی کون سی تے حذف ہوگی؟ دوسری باب والی تے حذف کرنا جائز ہے. آپ ایسے کہہ سکتے جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے. آپ نہ حذف کریں تب بھی چلے گا. تو آپ پڑھیے تتصرفو تتصرفانے، چوتھا پانچواں، پھر تتصرفو تتصرفانے تتصرفون تتصرفین تتصرفانے تتصرفنا. سب میں تاتا پڑھا ہم نے، لیکن بہت سو کی زبان جیسے صاف نہیں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ، یا جن کی صاف بھی ہوتی ہے جلدی جلدی اگر آپ پڑھنے لگے گردان تو کیسا لگے؟ تتصرفو تتصرفانے تتصرفون. میری زبان زیادہ صاف ہے، ٹھیک ہے، تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے جائز ہے کہ ایک تے کو حذف کر دیجئے، وہ بھی باب والی تے کو. تو کیسے کریں گے؟ تصرفو. کیا ہو جائے گا؟ تصرفو. تصرفو تصرفانے تصرفون تصرفین تصرفانے تصرفنا. یہ تے حذف کرنا
جائز ہے، جہاں پر دو تے جمع ہو جاتی ہے، ایک باب کی اور ایک علامت مضارع شروع میں، ٹھیک ہے؟ پہلا قاعدہ یہ تھا۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل، باب تفاعل کا فاعل فعل 12 حروف ہیں، کون کون سے؟ تے، سے، جیم، زا، زید، سین، صاد، ضاد، تو، زو، یہ 12 حروف میں سے کوئی ایک حرف باب تفاعل کا فاعل فعل ہو۔ اب دیکھیے ماضی ہے، یہی پوچھا تھا میں نے، باقی کی پریکٹس کرائی تھی، یہی ایک نہ کرائی تھی، اولیہ دیکھ لیجیے، تطہرا، اسی وزن پہ ہے نا، تفاعلا، تصرفا، تطہرا، یہی ہے باب تفاعل ہے۔ اصل میں حروف اصلی کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کیا ہے؟ طاہورا، طاہورا یا طاہرا، ٹھیک ہے؟ توئے ہے رے اصلی ہیں، توئے ہے رے، تو توئے فاعل فعل ہے، عین الفعل ہے، رے لام الفعل ہے۔ تو اب دیکھیے باب تفاعل میں جب یہ گیا تو کیا بنا؟ تطہرا، ماضی کیا بنا؟ تطہرا، مضارع کیا بنا؟ مضارع کیا بنا؟ یتطہروا، تطہرا یتطہروا، یہ باب تفاعل میں ماضی اور یہ مضارع بنا۔ دوسرا قاعدہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل کچھ 12 حروف ہے، ان میں سے کوئی ایک ہو، تو یہ تو انہی 12 میں سے ہے، فاعل فعل ہے، تو ایسی صورت میں باب کی تے کو اسی والے حرف سے بدلنا جائز ہے۔ جون سا ان 12 حرف میں سے یہاں پہ حرف و فاعل فعل اسی حرف سے بدل دیجئے، مثلا یہ توئے ہے تو تے کو توئے سے بدل دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ دال ہوتا تو تے کو دال میں بدل دیتے، دال کر دیتے، سے ہوتا تو تے کو سے بدل دیتے، جیسے آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل 12 حروف ہے، ان میں سے کوئی ایک ہو، جن میں سے یہاں پہ توئے ہے، تو باب کی تے کو اسی حرف سے بدلنا جائز ہے۔ آپ تطہرا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس تے کو تو سے بدل کے جو قاعدہ ہے وہ جاری بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ جاری کریں گے تو کیسا ہوگا؟ تے کو توئے میں بدلا، تے کو توئے میں بدلا، کیا ہوا؟ تطہرا، نہیں، نہیں، تطہرا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تے سے نہیں، تو سے، تطہرا۔ اب یہاں پر آپ جانتی ہیں جب یہ قاعدہ جاری کر لیا تو پھر یہاں پر ایک نیا قاعدہ آ جائے گا، کیونکہ یہ فعل ہو جائے گا مضاعف، جس میں دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں، لہذا آپ جانتے ہیں کہ جب دو جیسے ایک حرف ایک جگہ ہوں تو ان میں ادغام، اب ادغام کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ دو میں دو ایک جیسے حرف میں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تبھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے پھر یہاں پہ پرابلم آ گئی، پرابلم یہ آ گئی کہ عربی زبان میں سکون سے ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی کسی کلمے کی، یا تو ناممکن ہے یا بہت سخت ہے، لہذا اس کے لیے حمزہ وصل مقصور لے آئیں گے، حمزہ وصل۔ اب پڑھیے سے، پڑھیے اتہرا، تو ادغام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے ایک حرف کو ساکن حذف کر کے دوسرے کو تشدید دے دیتے ہیں، نہیں جی، کیا ہو گیا؟ اتہرا۔ تو یہ جو حمزہ لایا یہ ہر جگہ نہیں لایا جائے گا، یہ جب ہی لایا جائے گا کہ جب باب کی تے کو اس جیسے حرف میں بدلنے کے بعد اگر سکون سے ابتدا لازم آ رہی ہو تو حمزہ لایا جائے گا۔ دیکھیے باب کی تے کو تو میں بدلا، تو کو تو میں ادغام کیا، ابتدا بھی سکون تھا، حمزہ لے آئے اتہرا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، باب کی تے یہ ہے تو اسے بدل دیجئے، بدل دی، ادغام کر دیا، یتطہروا، یہاں پہ حمزہ نہیں لائے، کیوں؟ کیونکہ باب کی تے کو جب تو سے بدلا ادغام کیا تو یہ تو ساکن بھی تھی تو ابتدا ہو رہی تھی، ابتدا تو یا سے ہو رہی ہے، اس پہ حرکت ہے، لہذا حمزہ وصل آپ جانتے ہیں حمزہ وصل کب لایا جاتا ہے؟ جب کوئی کلمہ تشدید سے شروع ہو رہا ہو، حالانکہ تشدید بھی ایک طرح کا پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے، سیدھے سیدھے کہو جب کبھی کوئی کلمہ، عربی تجوید میں نہیں پڑھائی آپ لوگوں کو حلیت القرآن، جب کبھی بھی عربی زبان میں کچھ ورڈ جو سکون سے شروع ہوتے ہیں، ساکن سے شروع ہوتے ہیں، ان کا تلفظ یا تو ناممکن ہے، بہت سخت ہے، لہٰذا اس کے تلفظ کی آسانی کے لیے ایک حمزہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ابتدا بھی سکون لازم آ ہی نہیں رہا ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
तो आप देखिए, आपको इख्तियार है, आप कहीं तताहरा या तताहरो, या फिर बात की ते को उसकी हर्फ से बदल के उसको इदगाम करके ऐसे भी कह सकते हैं, तहरा या तहरो। यत्तहर अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाब तफाउल नहीं है, ये भी बाब वही है, बाब तफाउल है। कुरान में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, फत्तहरू यज़र्रऊना फसद्दका, जी अफलम यदब्बरू मा यदक्करो वज़य्यनत, ये सब इसी तरीके से हैं, कायदा जारी होने के बाद, बाब तफाउल का जो खुसूसी कायदा वो जारी होने के बाद, यानी लेकिन वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ कुरान के अल्फाज में जायज भी नहीं है कि आप जैसा इस्तेमाल हुआ वैसे ही कीजिएगा। कभी आप जाके मैंने तो सर्फ पढ़ ली और अब मुझे पता लग गया और ये कुरान में जो है फत्तहरू, मेरी मर्जी है फत्तहरू पढ़ूं, नहीं, वो कुरान की आयत है, उसमें हक नहीं है, उसमें हक नहीं है कमी ज्यादती करने का। उन्होंने वहां, अल्लाह ने वहां पे ऐसे ही यूज किया है तो हमें ऐसे ही पढ़ेंगे उसे। आप कभी आप कहें कि जायज है नहीं, तो मैं तो ये तत्ताहरो पढ़ूंगी, हैं? जी समझ में आया? ये कायदा नंबर 2 था, समझ में आया औलिया ये कायदा? जी हाँ। हाँ, जब कभी भी बाब तफाउल का फाउल फेल से, ते से, जीम, दाल जाल, जे, सीन शीन स्वाद जा, तो जो में से कोई एक हो तो बाब की ते को उसी वाले हर्फ से बदल देंगे। और आप जानते जब वो बाब की ते और उस वाले हर्फ में बदल जाएगी तो दो एक जैसे हर्फ हो जाएंगे। जब दो एक जैसे हर्फ हो जाएंगे तो इदगाम की सूरत आएगी, लिहाजा इदगाम करेंगे। अब अगर इदगाम करने की वजह से इब्तिदा भी सुकून लाजिम आ रहा है तो एक हमजा मकसूर लाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, इदगाम कर देंगे। ये दूसरा कायदा था। तीसरा कायदा क्या था? तीसरा कायदा ये था, कभी कभी बाज मकामात पर फेले मुज़ाअफ यानी जो दो हर्फ एक जैसे इदगाम, जैसे ज़न्ना फेले मुज़ाअफ है नहीं है, ज़नना था, जी दो नून थे एक जैसे इदगाम हो गया ज़न्ना। जब ये बाज मकामात पर जब फेले मुज़ाअफ बाब तफाउल में जाता है तो उसका लामुल फेल या से बदल जाता है, उसका लामुल फेल या से बदल। अब इसे मुज़न्ना को बाब तफाउल में लेके जाए तो क्या हुआ? तज़न्नना तफ़अला। समझ में आया? बाब तफाउल में यही तो हुआ ना, माजी तज़न्नना। जी लामुल फेल क्या है यहाँ? नून, इसको या से बदला गया है। बाज़ मकामात पर कुछ फेले मुज़ाअफ जब बाब तफाउल में गए हैं तो उनका लामुल फेल या से बदल जाता है, हो जाएगा तज़न्नया, लेकिन नून को या से बदल दिया तज़न्नया। और आप जानते हैं फिर 8वां कायदा किसका? एलान का, वावर या मुताहरिक माकल फता हो तो अलिफ से बदल जाते हैं, हो जाएगा क्या हो जाएगा? तज़न्ना। समझ में आई बात? तीसरा कायदा क्या कहता है? बाज मकामात पर कुछ बाज मवारिद में जब फेले मुज़ाअफ बाब तफाउल में जाता है तो उसका लामुल फेल या से बदल जाता है। फिर अगर ऐलान हो रहा है तो 8वां कायदा देखिए, या मुताहरिक माकल फता है तो अलिफ से बदल जाएगा। मसलन ये माजी की मिसाल है, तज़न्नना यतज़न्नो, नून को या से बदलो, यतज़न्नयो, या मुताहरिक माकल फता है, यतज़न्ना। समझ में आ गई बात? जी ये 3 कायदे हमने अब तक पढ़े थे, प्रैक्टिस की थी, दोहराया था। आज चौथा कायदा। आगे मिटाइए नहीं, नीचे वाला रुक जाइए, जी मुजारे वाला नहीं मिटाइए। ठीक है, चौथा कायदा क्या कहता है? मस्दरे नाक़िसे वाविये बाब तफाउल।
दादा मुझे एक सवाल है, जी ये यतज़न्ना यो में से कैसे हो गया यतज़न्ना? या कायद एलाल में अगर आप बहस एलाल की मोतल की बहस पढ़ेंगी तो उसमें कायदा नंबर 10 कायदे हैं उमूमी। उनमें एक कायदा यह है कि वाव और या मुतहर्रिक हो, उन पे हरकत हो, और माक़बल अगर उनके फतहा हो तो वो वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। आगा लिख लिया हमने। जी जी मिटा दूं? चौथा कायदा क्या कहता है, पहले मैं समझा दूं मिसाल से, फिर आप देखिएगा। राजावा, राजावा बाब तफाउल में लेके जाओ तो क्या होगा? तरज्जाव है, तरज्जवा। तरज्जा, देखिए वाव वाव को माकल पता है ना, तरज्जा हो सकता है। जी इसका बाब तफाउल में लेके जाए तरज्जा या तरज्जी, तरज्जी तरज्जुई बनेगा। क्या बनेगा? तरज्जुई, तरज्जू क्या बनेगा? तरज्जू। मस्दर क्या बनेगा? तरज्जू, तरज्जू। तफाउल, तफाउल तसर्रफ या तसर्रफो, तसर्रुफ मस्दर है ना? जी जी तसर्रुफ। तो कायदा नंबर 4 ये कहता है कि बाब तफाउल में नाक़िस वावी का मस्दर, नाक़िस वावी, बाब तफाउल के नाक़िस वावी का मस्दर। नाक़िस वावी यानी जिसके लामुल फेल में हरफ इल्लत वाव हो। नाक़िस किसे कहते हैं? जिसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो। नाक़िस वावी किसे कहते हैं? जिसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत वाव हो। तो बाब तफाउल के मस्दर में वो वाव या से बदल जाती है, वो वाव मस्दर में या से बदल जाती है। क्या हो गया? तरज्जुई, और तरज्जुई या अपने माक़बल को कसरा कर देती है, तरज्जा, तरज्जी हो जाएगा। जी या अपने माक़बल को कसरा कर देती है। जिस तरीके से नाक़िसे याई में अपने वाव या अपने माक़बल को कसरा कर देती है। ठीक है, ये तो नाक़िसे वावी। और अगर नाक़िसे याई का मस्दर लाएं तो क्या बनेगा? तफाउल है ना, तफाउल है ना जी? हाँ तो वाव हो जाएगी। तवल नहीं तवल अगर मस्दर में वाव नहीं, तवल लुई, तवल लुई बनेगा ना तफाउल। तो तवल लुई मस्दर अगर बाब तफाउल का नाक़िस याई है तो जाहिर सी बात है वहां पे तो माक़बल ज़म्मा है ना, तो या जो है अपने माक़बल को कसरे में बदल देती है, तवल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तवल्ली, तवल्ली। ठीक है। और अगर नाक़िस वावी का मस्दर हो बाब तफाउल का तो वाव या से बदल जाती है। यहां तो क्या करेगी नाक़िस याई में? या अपने माक़बल को ऐसे कसरा कर देगी, लेकिन नाक़िस वावी में पहले वाव या से बदलेगा, फिर माक़बल को कसरा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तो एक स्टेप करना है, नाक़िसे याई के मस्दर बाब तफाउल में या अपने माक़बल को कसरा कर देती है, तवल्लुई से तवल्ली, क्योंकि तफाउल है ना, कुल तफा हो जाएगा तवल्ली। लेकिन अगर नाक़िस वावी है तो 2 स्टेप है। क्या? पहले तो नाक़िस वावी का जो मस्दर है बाब तफाउल का, उस वाव को या से बदलेंगे, और फिर या अपने माक़बल को मकसूर कर देती है। ये है चौथा कायदा। हो जाएगा तरज्जी। अब आपको कहीं पे तरज्जुई लिखा हुआ नहीं दिखेगा बाब तफाउल का नाक़िस वावी, या नाक़िस याई तवल्लुई नहीं दिखेगा आपको दिखेगा तरज्जी तवल्ली। अब समझ में आया कि ईरानी तवल्ला तबर्रा नहीं कहते, तवल्ली तबर्री कहते हैं। यही सही भी है। हम लोग क्या कहते हैं? तवल्ला तबर्रा, तवल्ली तबर्री कहते हैं, वो यही है। समझ में आया? बाब तफाउल का चौथा कायदा जारी करते हैं। हाँ, बाब तफाउल का चौथा कायदा जारी करके मस्दर में नाक़िस याई माक़बल को कसरा कर देता है। मिटा दूं ये?
جی اب میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، اب میں لکھوا دیتا ہوں. قاعدہ نمبر 4 کیا کہتا ہے؟ باب تفاعل کے مصدر ناقص واوی، مصدر ناقص واوی، یہ تھوڑا زوم کر دوں تاکہ الگ ہی دکھے. باب تفاعل کے مصدر ناقص واوی، یعنی یہ لوگ سمجھ پائیں گے آپ لوگ کہ نہیں؟ مصدر ناقص واوی یعنی ناقص واوی کا مصدر، یا بالکل اس کا بھی ٹرانسلیٹ کروں؟ یہ فارسی ورڈ ہو گیا نا یہ مصدر ناقص واوی. جی چلیے میں اب پھر اردو ہی کہہ دیتا ہوں. باب تفاعل کے ناقص واوی. سبزی بک رہی شاید. ناقص واقعی کو جب ہم باب میں لے کے جائیں گے تب جو مصدر بنے گا، ہاں اس سے واو لام الفعل، واو لام الفعل جو ہے وہ یا سے بدل جائے گا. سمجھ میں آیا؟ بدل جائے گا. اور یا اپنے ما قبل کو مقصور کر دے گی. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے جی ہاں. باب تفاعل کا ناقص واوی کا مصدر کیا ہوا؟ ترجو. ناقصی کے مصدر میں واو لام الفعل ہے نا، یا سے بدل جائے گا، ہو جائے گا ترجوی. اور یا اپنے ماقبل کو کسرہ کر دے گا. یا کا ماقبل جیم ہے نا. ہلو جی ہاں، اسے مقصور کر دے گا، ہو جائے گا ترجی. ایسے لکھے گا ترجو ایرو ترجوی ایرو ترجی. یہ آپ کے صحیح ہوا. تو اب پورا قاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں جاری ہوا ہے. باب تفاعل کا ناقص واوی کا مصدر ترجوی، واو لام الفعل یا سے بدل جائے گا ترجوی، اور یا اپنے ماقبل کو مقصور کر دے گی ترجی. سمجھ میں آیا؟ آگے ایسے نا کہ باب تفاعل کے لام الفعل میں کہیں پہ واو آئے تو وہ یا سے بدل جائے گا، اور یہ اپنے ما قبل کو یہ مت کہیے کہ مقصور کر دے. ایسا آتی ناقص واوی. باب تفاعل کا وہ ناقص ناقص واوی واوی کی واو وجہ سے کنفیوز ہو رہا ہے بہت. ناقص واوی. آپ بتائیے معطل کی بحث کتنے اچھے سے پڑھائی تھی میں نے نا، کیونکہ آپ تھی نہیں اس لیے آپ کو تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہے. ناقص واوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معطل کی قسمیں پڑھی تھی. مثال اجوف ناقص، مثال اجوف ناقص، مثال جس میں فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو واو یا اجواف جس کا عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو، قاوالا قالا ہو جاتا ہے. ناقص جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، رامایا راجاوا والا ہے، یا آخر میں حرف علت لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. وہ لیکن ہم نے حرف سنا علت تھا ایگزام کی تیاری کے دوران، لیکن یاد نہیں رہے. تو حرف علت واو ہوتا ہے یا تو ناقص ہے. اگر یا حرف علت ہے لام الفعل کی جگہ تو ناقص یا ہی کہلاتا ہے، اور اگر واو ہے تو ناقص واوی کہلاتا ہے. آپ اس کی بحث ضرور سنیے گا، لکھی ہوئی ہوگی اسے دیکھیے گا. تو بہت آسان ہے یہ بات. سبیکا کو اور سبدن سکینہ کو غنچہ پہلے آتی ہیں، انہیں سب معلوم ہے. اس میں ابھی سے بار بار تھوڑے آپ اس کی قسمیں دیکھیے گا، یاد کیجیے گا ان کے نام، پھر بار بار یہ کہنے کی ضرورت تھوڑے ہے. باب تفاعل کے مصدر میں اگر آخر میں واو آ جائے تو واو کو یہ سے بدل دے گی. بچوں والی بات ہو گئی. آخر میں لام ناقص واوی میں واو لام الفعل یا سے بدل جائے گا، اور یا اپنے ماقبل کو کسرہ کر دے گا. آقا اس ویڈیو کی لنک بھیج دیے گا. واہ، اتنی ویڈیوز میں سے اب میں تلاش کروں والی خاص ویڈیو جو معطل کے ٹائٹل کی ہے، وہ میں آپ کو سینڈ کروں. کمال ہے. ٹائٹل ڈالتا ہوں میں اس پہ، دیکھیے اس پہ جا کے
میں نے شاید آپ کو यूट्यूब पे चैनल्स में जाके मिल जाएंगी वो। پلے لسٹ میں نے آپ کو کس نے مانگی ابھی یہ؟ آغا سیدہ فرحین. ہاں فرحین نے مانگی ہے، پھر ٹھیک ہے میں سمجھا اولیاء ہے، فرحین میں بھیج دوں گا کیونکہ وہ میں بھیج چکا آغا ہوں ہم اولیاء سن کو. چکے ہیں لیکن یاد نہیں جی ہے. اولیاء کو میں بھیج چکا ہوں، فرحین میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. جی. آقا جی آقا کے بعد کیا لکھا ہے؟ صحیح سے جی لکھتا ہے نا؟ یائی ہے جو اس کے بعد کیا؟ ناقص واوی کے مصدر میں واو لام الفعل یا سے بدل جائے گا اور یا اپنے ماقبل کو مکسور کر دے گی. یہ ضمہ جو ہے جیم کا ہے، یا مت پڑھیے گا، یہ یہاں کا ہے، اس کا ہے یہ ترجم ہے. یا اپنے ماقبل کو مکسور کر دے گی. مٹا دوں؟ جی. ابھی اس کے نیچے ایک اور بات لکھنی ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ اسی طرح انہوں نے کہا نا یا اپنے ماقبل کو مکسور کر دے گی، جس طرح، اسی طرح مطلب کہ جس طرح یہ ناقص واوی تھا نا، جس طرح ناقص یائی میں یا اپنے ماقبل کو مکسور کر دیتی ہے، یہ تو ناقص واوی تھا ترجو، لیکن ناقص یائی کیا ہے؟ تولوی. بھائی تفاعل کا، باب تفاعل کا مصدر کیا ہے؟ تولوی. جی. تولوی. تو اب یہ یا ہے نا آخر میں، تو یا اپنے ماقبل کو جی. کسرہ کر دے گی، ہو جائے گا تولی. ٹھیک ہے. مٹا دوں؟ سکینہ، سبیکہ، اولیاء، فرحین اور آفرین اور سمائرہ نورانی. مٹا دوں؟ جی مٹا دی. فیئر کر کے لکھتے رہیے گا، اچھے کر کے کاپی پیسٹ لکھیں، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں. جو میں نے پی ڈی ایف کسے بھیجی تھی، فرحین کو بھی بھیجی تھی، جو یہاں پہ ایک لڑکے سے لکھ کے پی ڈی ایف بنوائی تھی، جب تک لکھا ہوا تھا جب تک کا، اس سے آگے اسے اپنے کاپی پہ اچھے سے اتاریے، اور پھر جو یہاں سے ہے یہاں سے اپنی کاپی پہ اتاریے، اس کے بعد اچھا کر کے لکھیے گا، وہ ہمیشہ کام آئے گی شروع سے. آئیے تو بات دیکھیے، فصل ششم باب تفاعل، ہم نے 4 خصوصی قاعدے پڑھ لیے، اب عبارت دیکھتے ہیں. مانندے صرفہ، جیسے ثلاثی مجر صرفہ ہے، سواد ریفے، باب تفاعل میں لے کے گئے تصرفہ یا تصرفو، در باب تفاعل 4 قاعدے خصوصی جاری می شود. باب تفاعل میں 4 خصوصی قاعدے جاری ہوتے ہیں. یہ در مضارع معلوم میں الصیغہ، یہ 4 و 5 غائب کے چوتھے اور 5ویں صیغے سے، وشی صیغہ مخاطب اور مخاطب کے 6 صیغوں سے، کہ 2 تے در اول صیغہ جمع شود، کہ 2 تے صیغے کے شروع میں جمع ہو جائیں گی. وہاں سے فعل مضارع معلوم کے ان صیغوں میں سے کہ جہاں پر 2 تے شروع میں جمع ہو جائیں گی، جائز ہے تائے دوم را، دوسری تا کے تائے باباس کے جو باب کی تے ہے، بے اندازیم اسے گرا دیں. انداختن کے معنی ہے گرانا، ڈالنا، پھینکنا، گرانا. بے اندازی میں گرا دیں، یعنی دوسری تا جو کہ باب کی تے ہے اس کو گرا دیں، جائز ہے یہ. مثلا تتصرفو کو آپ کر دیجئے تصرفو، تتصرفانے کو کر دیجئے تصرفانے.
ٹھیک ہے، تو تصرفو تصرف کو کہہ دیجئے تصرف ہو، تصرفانے کو کہہ دیجئے تصرفانے، وہ ہم ان اسی طریقے سے اور جگہ۔ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ ہرگاہ یعنی جب کبھی بھی فاؤل فعل ان باب، اس باب کا فاؤل فعل یہ کی از دوازد حرف، 12 حرف میں سے ایک، کون سے 12 حرف؟ تے، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، زا، باشد، یہ کی از دوازد حرف باشد، ان 12 حرف میں سے ایک ہو، جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ کہ تائے باب را، کہ باب کی تے کو ہم جن سے فاؤل فعل نمودے، ہم جن سے فاؤل فعل نمودے، یعنی باب کی تے کو فاؤل فعل کی ہم جنس میں بدل کر، یعنی فاؤل فعل کی جنس سے کر کے دران ادغام نمائیم، اس میں ادغام کر دیں، یعنی باب کی تے کو فاؤل فعل کی جنس میں کر کے اسے ادغام کر دیجئے۔ وہ در مواردی کے، اور ان مقامات میں کہ جہاں لازمہ ان عمل، اس عمل کا لازمہ یہ ہو، کیا ہو؟ سکون اول کلمہ، جن مقامات پر اس عمل کا نتیجہ لازمہ، کس عمل کا؟ باب کی تے کو فاؤل فعل میں بدلنے سے ادغام کرنے کی صورت میں اگر اس کا لازمہ سکون اول کلمہ است، کلمے کے اول کا سکون آ رہا ہو، کیوں؟ تو کیا کریں گے؟ چون ابتدا بساکن محال یا مشکلات، ابتدا بساکن یا محال یا مشکلات، کیونکہ ابتدا بساکن محال ہے، ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے، لہذا حمزہ وصل مکسوری، یا کون سی ہے؟ یا وحدت، ایک مکسور حمزہ وصل در اول کلمے درمیاوریم، ایک مکسور حمزہ وصل کلمے کے شروع میں لے آئیں گے۔ بنا برین، اسی بنا پر، یعنی یہ قاعدہ نمبر 2 جو بیان کیا ہے، اس بنا پر تثبتا ہو جائے گا، اس ثبتا مضارع یثبتو، مصدر الثبوت، امر بلام لے یثبت، اور امر حاضر الثبت۔ سمجھ میں آیا؟ تثبتا سے کیسے ثبتا ہوا؟ تے کو سے بدل دیا، ساکن ہو گیا ادغام کرنے کی صورت میں، تو ایک حمزہ لے آئے، ہو گیا الثبتا۔ یثبتو میں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، تے کو سے بدلا، سے کو سے میں ادغام کر دیا، نارمل یثبتو۔ الثبت مصدر ہے، لیثبت امر بلام، اور الثبت امر حاضر۔ ایسے ہی ثبتا سے تھا، اب تتبع دیکھ لیجئے، تتبع میں فاؤل فعل تے ہے، انہی 12 حرف میں سے ہے، اور ایک باب کی تے ہوئی، تو آلریڈی 2 ہی ہم جنس ہیں، ان میں تو دونوں کو ادغام کر دیجئے، ہو جائے گا، حمزہ لانا پڑے گا، ہو جائے گا اتبع، مضارع ہو جائے گا یتبعو، مصدر ہو جائے گا اتبعو، امر بلام لیتبع، اور امر حاضر اتبع۔ ایسے ہی ثبتا کی دے دی، تبع کی دے دی، اور اب دیکھیے داب سارا، دال سے رے، فاؤل فعل دال ہے، باب تفاعل میں لے کے جائیے تو ہو جائے گا تدثرا، تدثرا جب ہوا تو فاؤل فعل دال ہے، انہی 12 حرف میں سے ہے، باب کی تے کو دال سے بدل دیجئے، ادغام کر دیجئے، ادثرا، حمزہ لائیں گے، ادثرا، یدثرو، ادثر، لیدثر، اور ادثر۔ وَأَذِن قبیلہ، اسی خاندان سے، یعنی اسی مثال سے ہیں یہ باتیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ افلم یدبروا ما یذکروا وزینت، یہ میں نے پرسوں توضیح دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پرسوں نہیں کل، لا یسمعون یشققوا، کل والی ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں ایک طرح سے مباحثہ ہی کیا ہے ہم نے، یشققوا فصدقا یضرعون فطہروا، یہ سب قرآن کے ورڈز ہیں، یہ اسی باب سے ہیں، اور یہی قاعدہ جاری ہونے کے بعد ہیں۔ جیسے یہ یدبرو تھا، یتدبرو، کیا تھا؟ یتدبرو، دال تھا فاؤل فعل، باب کی تے کو دال سے بدل دیا، ادغام کر دیا، یدبرو۔ یذکرو کیا تھا؟ یتذکرو، یتذکرو، تے کو زال سے بدلا کیونکہ انہی 12 حروف میں سے تھی، زال کو زال میں ادغام کر دیا، ہو گیا یذکرو۔ اس زینت اصل میں کیا تھا؟ فعل ماضی کا چوتھا صیغہ، تزینا، تزینا، تزینو، تزینت، کیا تھا؟ تزینت، تے کو زے سے بدلا، زے کو زے میں ادغام کر دیا، اور حمزہ لیا ہے، ہو گیا اس زینت، کیونکہ یہ واو سے ملا ہوا ہے،
آپ جانتے ہیں حمزہ وصل بیچ میں نہیں پڑھا جاتا، اس لیے وَإِذْ نہیں ہے وَزَّيَّنَتْ پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ وصل بیچ میں نہیں پڑھا جاتا۔ یسمعون اس میں کیا تھا؟ تسمع کیا تھا؟ تسمعات یتسمعو مضارع، یتسمعو یتسمعان یتسمعون، یتسمعون میں تے کو سین سے بدلا اور ادغام کر دیا، ہو گیا یسمعون۔ یشقق اس میں کیا تھا؟ یتشقق، یتشقق تے کو شین سے بدلا کیونکہ انہی 12 حروف میں سے ہے، جب 2 شین ہو گئیں کیونکہ بات کی تے اور ایک یہ شین، 2 شین ہو گئے، ادغام کر دو، ادغام کر یعنی تشدید دے دی، یشقق۔ فصدقا یہ حمزے پہ غلط لگا ہوا ہے، یہ حرکت حمزہ وصل پہ بیچ میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ فصدقا کیا تھا اس میں؟ تصدقا تھا، یہ تصدقا تے کو صاد سے بدلا، ادغام کیا، حمزہ لانا پڑا، اصدقا، فا آ گئی، فصدقا۔ یضرعون کیا تھا؟ یتضرعون تے کو ضاد سے بدلا، یضرعون ادغام کرنے کی صورت میں۔ اتطہروا اس میں تھا تطہرا، تطہرا، تطہرو، تطہرو تھا، تے کو تو میں بدلا، ادغام کیا، اتطہرو ہو گیا، اتطہرو ہو گیا۔ فا کے بعد ہے یہ تو اس لیے حمزہ پڑھا نہیں جاتا، فے کو تو سے ملا دیتے ہیں، فطہرو۔ سمجھ میں آیا یہ بات؟ میں کل سمجھا چکا ہوں، کل کی ویڈیو دیکھیں گے تو اور جو لوگوں نے نہیں دیکھی وہ سمجھ جائیں گے۔ نمبر 3 در بازی موارد، تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ بعض مقامات پر چون جب فعل مضاعف بباب تفاعل رود، فعل مضاعف جب باب تفاعل میں جائے تو لام الفعل آن اس کا لام الفعل بے یا تبدیل می شود، اس کا لام الفعل یا میں بدل جاتا ہے۔ جیسے زنہ کو باب تفاعل میں لے کے گئے تزننا، تو یہ نون لام الفعل تھا، یا سے بدل گیا، تزنیا ہو گیا، پھر 8واں قاعدہ جاری ہو کے بریکٹ میں لکھ دیا تزنا۔ وَأَزْحَمِينَ قبیلہ اسی مثال سے ہیں یہ بھی، تسرع اور تصدع۔ اس میں تسرع کیا تھا؟ یہ تسررا، تسررا تفعلا، رے لام الفعل تھا، تسررا لام الفعل را تھا، یا سے بدل ہو گیا، تسرع یا ہو گیا، تسرع یا ہو گیا تو 8واں قاعدہ جاری ہوا، تسرع ہو گیا۔ تصددا تھا اس میں، تصددا، دا لام الفعل تھا، یا سے بدل گیا، تصدیا، اور 8واں قاعدہ جاری ہو گیا، تصدا۔ چوتھا قاعدہ در مصدر ناقص واوی باب تفاعل، باب تفاعل کے ناقص واوی کے مصدر میں واو لام الفعل قلب یا میں شواد، واو جو لام الفعل ہے وہ یا میں بدل جائے گا، وہ یا ما قبل خدرہ مکسور می کند، اور یہ جو یہ ہے وہ اپنے ما قبل کو مکسور کر دیتی ہے، ہم چنان کے اسی طریقے سے جیسے در مصدر ناقص یا آن، اس کے یعنی آن یعنی باب تفاعل، باب تفاعل کے مصدر ناقص یائی میں بھی یا اپنے ما قبل کو مکسور کر دیتی ہے۔ جیسے ترجع ناقص واوی کا مصدر، باب تفاعل کا مصدر ناقص واوی ہے یہ، واو لام الفعل یا سے بدل گئی، ترجی ہو گیا، یا اپنے ما قبل کو کسرہ کر دیتی، ہو گیا ترجی۔ یہ اس کی تھی ناقص واوی کی۔ ناقص یائی میں تولی مصدر تھا، باب تفاعل کا ناقص یائی کا مصدر تفاعل، تولی، یا نے اپنے ما قبل کو کسرہ کر دیا، تولی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے کہا تھا پہلے قاعدے میں کہ 2 تا جمع ہو جائیں تو دوسری تا کو باب کی تے کو حذف کرنا جائز ہے، تو یہ کہ دوسری تے حذف ہوگی باب والی، یہ نحوی ہیں سیبوئے صاحب، یہ ان کا قول ہے کہ باب والی تے حذف ہوگی۔ چلیے یہ تمام ہو گئے، یہ گردان انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔